فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولی ببعض صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ، ایک بہترین انسان، خدمت گزار، تعلیم کی راہ میں اور خاص طور پر تربیت کے عنوان پر خدمات انجام دینے والی شخصیت یعنی سیدہ رشیدہ عابدی بنت سید انصار حسین عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر صلوات پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 6 آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 6۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، بتحقیق میرا آخری نبی، میرا یہ پیارا نبی، میرا یہ خاتم نبی، میرا یہ نبی مرسل مومنین سے اولا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، خود مومنین سے، ان کی ذات سے، ان سے میرا نبی اولا ہے۔ وازواجہم امہاتہم، اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ واولو الارحام اولا ببعضہم بعض، اور نبی کے رشتہ داروں میں بعض رشتہ دار بعض رشتہ داروں سے اولا ہیں۔
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ لیں. اللہ النبی مولانا میں حیدر بھائی اس آیت پر پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں. یعنی بالکل ایک اس مجلس کے حوالے سے ایک نیا مضمون، ایک نیا پہلو، ایک نیا زاویہ. اس آیت پر میں نے اب تک مجلس نہیں پڑھی. یہ مجھے مرحومہ رشیدہ عابدی کی مجلس برسی میں توفیق ہو رہی ہے کہ اس آیت پہ غور کر رہا ہوں. تو اب میرا مجمع بھی میرے ساتھ اہل علم تشریف فرمائے ہیں اور صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے ہیں. تو ذرا توجہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے. ایک دفعہ پھر سنیے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی، یا اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں الف لام ہے نبی کے اوپر. النبی الف لام کے ساتھ نبی ہے، نبیٌ نہیں ہے، النبی ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے مراد ہر نبی نہیں ہے. اگر صرف نبی لکھا ہوتا تو پھر سب نبی مراد ہوتے، لیکن یہاں سب نبی مراد نہیں ہے. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ ہر نبی مومنین سے افضل نہیں ہے تو امیر المومنین کسی اور سے مفضول کیسے ہوں گے؟ بھائی میں تو اب اس تیاری میں ہوں کہ اپنے لوگوں کو آمادہ کروں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی سے کوئی اور بھی افضل ہے، اب توہین اہل بیت کی ایف آئی آر کاٹی جائے. جو ہر بات مولا علی سے پوچھتے تھے، جن کا گزارا علی کے بغیر نہیں تھا، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی سے افضل ہے. یعنی خود وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے. لب تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب جیسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. جو یہ کہتا تھا، جو یہ کہے، تم کہہ رہے ہو کہ وہ علی سے افضل ہے. تو اب اس پہ تیاری ہونی چاہیے کہ اب ہماری طرف سے یہ تیاری ہو کہ یہ توہین اہل بیت ہے. مولا علی سے کسی کو، نبی کے علاوہ کسی کو، نبی تو افضل ہے مولا علی سے. بات نبی کی نہیں ہو رہی، مومنین میں سے، امت میں سے کسی کو اگر علی سے افضل کہا جائے گا تو یہ اہل بیت کی توہین ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. تو یہاں الف لام ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے، بلکہ نبی خاتم، نبی آخر، نبی مرسل، خاتم النبیین مراد ہے. یعنی سرکار دو جہاں مراد ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا یہ نبی، میرا یہ خاتم نبی مومنین سے اولیٰ ہے. اچھا، لفظ اولیٰ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ پھر غدیر میں سمجھے کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں. یہ نبی نے گویا خود سے نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں. کوئی مان نہیں رہا تو نبی تو نہیں کہیں گے نا کہ میں جس کا مولا ہوں. یہ پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا نبی تمہارا مولا ہے. اب جو قرآن پر یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہے، نبی ان سے بات کر رہے ہیں. من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اچھا، یہیں ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. میرا دل تو نہیں چاہ رہا نا کہ میں جلدی آگے بڑھوں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل اور اچھی اور سچ کرو. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مومنین سے اولیٰ ہے، نبی نہ مومنین سے اعلیٰ ہے، نہ مومنین پر مولا ہے، تو یہ امت کا ملا کیوں کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں؟ بھائی یہ ہم جیسے کیسے ہیں؟ یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ اولیٰ ہے اور یہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کبھی کبھی وہ جو بعض لوگ آپ کو
نظر آتے ہوں گے مدینہ منورہ میں جو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، یہ زندگی میں ہم جیسے تھے، رحلت کے بعد بھی ہم جیسے ہیں. تو انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ قرآن کافی ہے. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مومنین جیسا نہیں ہے. نبی تو اولیٰ ہے مومنین سے، نبی اعلیٰ ہے مومنین سے. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ. اچھا پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں ابھی. النبی اولیٰ بالمومنین، بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، بات جا رہی ہے تو. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، ہمارا نبی، میرا یہ آخری نبی، مومنین سے ان مومنین سے خود ان سے زیادہ افضل ہے، مومنین کے نفسوں سے اولیٰ ہے. مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی جیسا ہو. میں ابھی اور لفظوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو. تو جو نبی کے نفس جیسا جس کا نفس نہیں ہے، وہ کیسے برابری کر رہا ہے اس کی جس کا نفس علی کہلائے. مل کے نا انفسنا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم. ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ. ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، تم اپنے جیسا لاؤ. نبی کے جیسا اگر کوئی امت میں ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم ازواجہ وازواجہ امہاتہم. اور نبی کی زوجائیں امت کی نہیں، نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. ایک ماں کی مجلس ہے، اور ایک اعتبار سے قوم و ملت، ملک و وطن میں بسنے والوں کی ایک ماں کی مجلس ہے، کیونکہ اسکولز، تعلیمی اور تربیتی اداروں کا قائم کرنا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انتظام کرنا، تو وہ جو بھی انتظام کرے گا وہ در حقیقت ان بچوں پر ماں کی حیثیت رکھتا ہے. تو مرحومہ مغفورہ کا جو اس معاشرے کے لیے ایک منفرد کام رہا وہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. تو ایک ماں کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. اب یہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر یہ مومنین کی مائیں ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ان سے پردہ نہیں ہے، ان کا مومنین سے پردہ نہیں ہے. ایک جانب تو یہ سوال کہ یہ اگر ماں ہے تو کیا مومنین سے ان کا پردہ نہیں ہے؟ ماں سے تو اولاد کا پردہ نہیں ہوتا. بچے تو ماں سے جو ہے وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے مل سکتے ہیں. مائیں بھی بچوں کے سامنے کوئی حجاب کے ساتھ نہیں آتی. تو کیا ان کے ساتھ بھی حجاب کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے؟ ایسی ہی ماں ہے. چلے میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ کیا اسی معنی میں ماں ہے یا یہ کس معنی میں ماں ہے؟ نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی مائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ماں کا اولاد کے ساتھ پردہ نہ کرنا، بغیر حجاب کے اولاد کے ساتھ ملنا ماں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کے زوجاؤں کا امت کے سامنے آنا کیسا ہے؟ ادھر تو پردے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن تو دوسری آیت میں اسی سورے کی 33ویں آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا، عجیب آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار گھر سے باہر مت نکلنا. یہ نبی کے زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اچھا آیت اگر اور تھوڑی سی میں روشن کر دوں، یعنی آیت کو مکمل پڑھ لوں، تو آیت کہہ رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. اچھا یہاں پھر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے.
ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں، نساء عورتیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا نساء کا مطلب ترجمہ کریں گے کہ عورتیں. اچھا، کہاں یہ ترجمہ یاد آیا انہیں کہ جب نبی مکرم نے فرمایا کہ انفسنا ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، اور ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تو کہنے لگے نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. بھائی تم ترجمے میں گنجائش نکال کر کیا کر بیٹھو گے؟ میں لفظوں کو اور طولتا، تم کیا کر لو گے؟ جائیں گے تو وہی نا جنہیں نبی لے کے گئے. کہنے لگے نبی مکرم نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ایک جانب آپ بولتے ہیں کہ فضائل بہت جمے ہوئے گہرے ہوئے فضائل کے پہلو بیان نہیں ہوتے. آج ممبروں سے جب بیان ہوتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ زیادہ سنگین گفتگو تو مولانا آپ لوگ تو حیدر بھائی توجہ. مولانا کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. تو اگر یہ تم نے طے کر لیا کہ نساء کا مطلب، نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، تو پھر ہر جگہ یہی ترجمہ کرنا. یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے مطلب کے اگر ترجمہ یہاں بن رہا ہے تو یہاں وہ کر لیا، کہیں اور کوئی اور ترجمہ کر لیا. اگر نساء کا ادھر ترجمہ آپ عورت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں کیا کریں گے؟ یا نساء النبی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجاؤں؟ سب نے ترجمہ لکھا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. کریں نا ترجمہ اے نبی کی عورتوں. تو عورتوں میں تو زوجائیں بھی آ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، خالائیں بھی آ جاتی ہیں. مگر یہاں قرآن بیٹیوں کو، خالاؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن صرف زوجاؤں کو کہہ رہا ہے. تو کیسے آپ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں؟ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے جواب یہ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے. اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ قرینے کے مطابق کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا نا فیصلہ. تو جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے کہا ہے، تو آپ نے ترجمہ نساء کا زوجہ کر دیا. تو وہاں بھی تو ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی تو قرینہ موجود ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تو اب فوراً ترجمے میں بات آئے گی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون. جی تو جاتے ہیں نا سب. اب ایک اور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر ہمیشہ نساء کا ترجمہ عورتیں کرنا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سب نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیا ہے. جہاں جہاں ابن کے ساتھ نساء آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی کیا جائے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. صحیح ہے. النبی، اب یا نساء النبی، اے نبی کے. اب ترجمہ صحیح ہے، آپ نے بھی یہی ترجمہ کیا، ہم تو یہ ترجمہ رہے ہیں کہ قرینے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی کی زوجاؤں لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اچھا، معصوم بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، معصومہ بھی نہیں ہے، پھر بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یعنی جو آپ جیسے نظر آئیں وہ بھی آپ جیسے نہیں ہیں. میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن ہلا کے ساتھ دے. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے. کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے.
انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. بھائی دستخط کر دیے, پڑھے لکھے تھے, دستخط کر دیے, انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے. دنیا میں جتنے ارب انسان رہتے ہیں نا, کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے. یعنی دستخط جعلی ہو سکتا ہے, اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہوتا. یہ قدرت کا کرشمہ ہے, قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے یہ ان انگلیوں کے اندر یہ فنگر پرنٹس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیوں لیے جاتے ہیں؟ میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہیں, فوج کے دوست تشریف فرما ہیں, یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات. جی وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے, اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہوں گے؟ دروازہ کھولا ہوگا, کوئی میز کو سرکایا ہوگا, کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا. جی اس نے لاکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ دیوار پر یا لاکر پہ لگایا ہوگا. اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشان ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں. جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر, وہی بندہ چور ہے, کسی اور کو نہیں پکڑتے. یہ فنگر پرنٹس کا جو ایشو ہے نا, جو باقاعدہ ایک موضوع ہے, ایک کام ہے, بہت واضح کام ہے. میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں, لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا, یا اللہ یہ انگلیوں کو علیحدہ سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں. تو یا اللہ تو اور بھی چیزیں, سارا بدن تو ہی بناتا ہے. مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں, کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں, بال میں بناتا ہوں. یہ انگلیوں کے اصابع کا لفظ ہے. انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا, تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے. جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کردار. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے, بات تھوڑی سی اور آگے جائے. یہاں نبی کی زوجائیں کیسے امت کی مائیں ہیں, مومنین کی مائیں ہیں. وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوتکن, خبردار, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا, خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سنور کے باہر نہ آنا. قلنا قولا معروفا, اور جب بھی بات کرنا تو نپی تلی بات کرنا. جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجاؤں کو پردے کا حکم دے رہا ہے. ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے, ماں کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے. تو عزیزوں, میرے بچوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. یہاں ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں, صرف اور صرف تعظیم میں ماں. ان کی تعظیم ہونی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. تحریم النکاح, ان سے نکاح حرام ہے. لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے, مومنین کے ساتھ نہیں بنتے. مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولا ببعضہم بعض, اور جو نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں بعض سے افضل ہے. تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو. نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے. نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا. نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بہت دیر سے بھائی. نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا, اور اینٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہے. وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو، وہ احباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک سلوات پڑھی ہے. آئیے آئیے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے. مل کے بولے نعرہ تکبیر. بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے، قبلہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے. مل کے نعرہ رسالت تھوڑا سا بول دیجئے. مل کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات. جی ایک اور سلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے. جب لفظ ماں کہتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ سا ہمارے اوپر آ رہا ہو. ایک اور سلوات پڑھ لیں. میرے بھائی شاہد بلتستانی تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی نوحہ خوانی بھی ہوگی، یہ نوحہ سنائیں گے، اور اس ذکر سے متصل ایک اور ذکر بھی آگے بڑھے گا. میں اپنے مضمون کو شاید بھائی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ماں دیکھیے، خوش قسمتی ہے میری کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس میں ہے. یقیناً ان کی مائیں زندہ ہیں، اور ماں کا زندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں نا، ان کے لیے گویا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بلکہ میں تو کیونکہ عام عوامی خطیب ہوں، تو میں یہ بات بھی کہتے ہوئے چاہوں گا کہ گزروں کہ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں. خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے. یہ جو ماں ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے. اس سے جا کر اگر کہہ دینا کہ آپ دعا کر دیں، تو یقین جانیے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لیے، لیکن اس پیر کی دعا قبول ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماں واحد رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد باپ. یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولا کون ہے؟ ماں باپ میں بھی اولا ماں ہے. کیا بات ہے. ہاں، یہ بڑی مشہور روایت. سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی، مگر میں ایک وقت میں یا باپ کی کر سکتا ہوں یا ماں کی کر سکتا ہوں، تو میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کی. پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ سرکار نے فرمایا ماں کی. اس نے کہا، یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی موقع ہو، باپ کی خدمت کروں یا ماں کی؟ نبی نے فرمایا ماں کی. اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں، ماں کی کروں یا باپ کی؟ سرکار نے فرمایا باپ کی. یعنی اگر تمہیں 4 موقع مل رہے ہیں تو 3 موقع ماں کے حوالے کرو. یہ آرزو ہے، نبی کی چاہت ہے، نبی کی خواہش ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں، تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر. مل کے بولے بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات. بہت بڑا وجود ہمارے گھروں میں. ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، قدر کرو اپنی ماں کی، اہمیت جانو اپنی ماں کے زندہ رہنے کو اور ہونے کو. ماں عجیب رنگ ہے اس کا. ہر رشتے میں، حیدر بھائی بہت عرصے سے یہ مجلس ہونے کی تیاریاں تھیں، تو اب میں جلدی نہیں کروں گا. شاید بھائی ذرا 5-10 منٹ اور پڑھوں گا. ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے. ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے. حتیٰ بھائی سے مطلبی ہو جاتا ہے. حتیٰ چاچا بھتیجے سے اور بھتیجا چاچا سے مطلبی ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہنیں اور بہن بھائی بھی مطلبی ہو جاتے ہیں.
لیکن واحد رشتہ ہے جو بغیر غرض کے محبت کرتا ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کسی مطلب سے محبت نہیں کرتی، عجیب رشتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، تو بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو کماؤ پوت ہے اس کے لیے زیادہ محبت، اور جو کما نہیں رہا کسی پریشانی میں ہے اس سے کوئی محبت نہ ہو؟ ہم نے تو الٹا دیکھا ہے، جو زیادہ پریشان نظر آتا ہے اس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں آپ اس کا خیال نہیں کرتی؟ وہ تو اتنا حیثیت والا ہے، اس کی تو تنخواہ اتنی کہا، وہ تو خوش ہے، اس کے بچے خوش ہیں، میرا یہ بچہ پریشان ہے۔ یعنی جو خوشحال ہے اسے کوئی غرض نہیں کہ میرا یہ دونوں بچوں میں اسے زیادہ اہمیت دوں جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں، اسے زیادہ اہمیت ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے۔ ماں، خاص طور پر ماں، خدا کی، اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے۔ ہاں وہ رب مطلق ہے، یہ رب محدود ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے نا، یہ 4 بچوں میں ماں کرتی ہے۔ یہ 4 بہن بھائیوں میں وہی کام جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے، وہ 4 بہن بھائیوں میں یہ ماں کرتی ہے۔ ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے، راہزن اسے چھین کر لے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آ جانے پر، اس کے واپس آ جانے پر آپ دیکھیں گے کہ بچے تو 4 ہیں مگر ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو گئی ہے جو بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ آپ کہیں کہ اور بھی تو بیٹے ہیں، آپ ان کا تو اتنا خیال نہیں کرتی، اس کے کھانے کا خیال، اس کے آنے جانے کا خیال، اس کے بستر کا خیال، ہر بات آپ اس کے حوالے کر دیتی ہیں، آخر کیا ہے؟ کیا کروں، یہ مجھ سے چھن گیا تھا اور چھننے کے بعد دوبارہ مجھے ملا ہے، تو اس سے محبت بڑھ گئی، مجھے بھی نہیں پتا کیوں محبت ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ محبت کیوں بڑھ گئی، بس اندر سے مجھے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اگر ایک لمحہ بھی یہ دیر ہو جائے، اس کو تاخیر ہو جائے تو یہ مجھے یاد آنے لگتا ہے، مگر سبب یہی پتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت غور کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، کیا تو نماز روزہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا نا، تو ماں اغوا ہو جانے والے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کیوں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس لیے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی وادی میں اغوا ہو کے چلا گیا تھا، اب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے، اللہ کی محبت بڑھ گئی۔ توبہ تو وہی کر رہا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا تھا، توبہ کر رہا ہے، تو توبہ کرنے کی صورت میں وہ شیطان کی وادی سے رحمان کی وادی میں آ جاتا ہے، تو رحمان اس سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ یہ ماں بھی ایسے ہی۔ اچھا، ابا کو تو راضی کرنے میں ہفتہ لگ گیا، اماں سے تو مسکرا کے بات کر لو، راضی ہو جائیں گی۔ ماں ماں ماں، میں نے کہا کہ ماں اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے جی۔ اگر کبھی ابا ناراض ہو گئے، کسی بچے کو غصے سے کہا خبردار گھر میں قدم نہیں رکھنا، تو ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابا سوئیں تو میں دروازہ کھول کے اسے اندر لے لوں جی۔ باپ کو یہ 4 دن بعد راضی کریں گے، مگر ماں تو کبھی ناراضی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی مائیں، یعنی ماؤں کا جرم کرنے والوں کی مائیں جو اپنی ماؤں کا جرم کرتے ہیں، ماؤں کے دل دکھاتے ہیں، وہ ایک مسکرا کے دیکھنے پہ راضی ہو جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے بات، بعد میں دہراتی بھی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا۔ اگر یہ بات میری نہیں روشن ہے تو عزیزو، اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، وہ جو اللہ جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی صفت ہے ماں، یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے، یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ
بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے مزاروں پر ہم جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، ہمارے اپنے گھر میں اللہ نے پیر رکھا ہوا ہے، ان سے دعا کروائیں۔ یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ جب اللہ نے نبیوں سے کہا ہے کہ ماؤں کا خیال رکھو، خاص طور پر حضرت موسیٰ کے لیے روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ، جنہیں قرآن نے ام موسیٰ کہہ کے یاد کیا ہے، حضرت موسیٰ کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے حضرت موسیٰ کی خاطر۔ ہر ماں اپنے اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، زحمتیں اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ جی شاید یہی سبب ہے کہ باپ کی نسبت ماں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ ابا نے اتنی مرتبہ تمہیں لا کے چیزیں دی ہیں، یہ نہیں گنا جاتا، تولا یہ جاتا ہے کہ تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں۔ باپ کی نسبت ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ حملت ہو امہ کرہا، قرآن کہتا ہے ماں نے جو 9 مہینے تک حمل کیا اور اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف اٹھائی، تم ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہو تو ماں کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو اس نے 9 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کروٹ لی تھی۔ ایک مرتبہ بھی۔ حیدر بھائی بچے جوان بیٹھے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ماں، کیا معلوم آج کی اس مجلس کے بعد ان میں سے بہت سوں کے رویے ماں سے اچھے ہو جائیں، یہ گھروں میں جائیں اور ماں سے لپٹ کے کہیں کہ آج مجلس سن کر آئے ہیں، آج کے بعد آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ماں کی جو زحمتیں ہیں اسی وجہ سے ماں کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی؟ پہلے تو 70,000 بچے اس بچے کی وجہ سے مارے گئے۔ میں کہتا ہوں ہر بچے کے مرنے پر سوچتی ہوں گی اب کہیں اس کا نمبر، اب کہیں یہ نہ مارا جائے۔ یعنی 70,000 بچے روزانہ، وہاں 1000 مار دیے، وہاں 2000 مار دیے، خبریں آتی ہوں گی نا، میں تو یہی سمجھاؤں بات کو، تو یہ سوچتی ہوں گی کہ اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے، اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے۔ اور جب دنیا میں آ گئے تو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کیے ہوں گے، کیسے بچاؤں۔ اور جس بچے کی خاطر اتنے 1000 بچے مار دیے، اسی بچے کے لیے اللہ کی وحی آ گئی، اے ام موسیٰ صندوقچہ بناؤ، اپنے بچے کو صندوق میں لٹاؤ اور اسے نیل کے حوالے کر دو۔ اب ماں وہ بھی اتنے سے بچے، یعنی نونہال بچے کو، شیرخوار بچے کو کیسے نہر کے سمندر کے حوالے کر دیں، دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ مگر ماں ہو تو ایسی، اور یقین جانے جن کی ایسی مائیں ہوتی ہیں ان کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ جیسا بچہ سامنے آئے گا، فوراً آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ تمہاری گود میں واپس آئے گا۔ جب حضرت ام موسیٰ کو اوحینا الی ام موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا، اسے صندوق کے حوالے کر دو۔ حضرت ام موسیٰ نے صندوقچہ بنایا اور بچے کو، حضرت موسیٰ کو صندوقچے کے اندر لٹا دیا اور دریا کے اندر صندوقچہ بہا دیا۔ اب صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، پانی کے اندر تیرتا ہوا جا رہا ہے، یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں، یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں کہ کب میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ وہ جو صندوق تیر رہا تھا وہ تیرتا تیرتا محل میں چلا گیا۔ کس کے؟ فرعون کے محل میں۔ فرعون نے اپنا محل کچھ دریا کے اندر بھی بنایا ہوا تھا، یعنی کچھ حصہ دریا کا محل سے گزرتا تھا، یعنی دریا محل سے بھی گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ صندوق تیرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا۔ اب ان کے سامنے تو دیوار آ گئی، یہ کہاں جائیں؟ ام موسیٰ، انہیں تو آگے رستہ ہی نہیں ہے محل میں جانے کا، محل سے تو آنا ہے تو دروازے سے آؤ، وہاں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ایک مصیبتوں کا سامنا ہے۔ اب ان کے سامنے بچہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں پتا کہ محل میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر کبھی یہ دونوں، یعنی فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اچھا عجیب بات نہیں ہے، فرعون کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں اور آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، یعنی شوہر ایسا اور زوجہ ایسی، یہ کبھی ایسے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر دریا کی ہواؤں سے اور دریا کی لہروں سے محظوظ ہونے کا کبھی انہوں نے انتظام نہیں کیا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ اس دن حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا
کہ چلیے کچھ دیر کے لیے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں. اب پہلے تو میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ ہماری اگر بچیاں کسی ایسے سے بے حدی جائیں، ہمارے گھر خاندان کی بچیاں، ہماری عزیزوں کی بچیاں اگر کسی ایسے سے بے حدی جائیں کہ جن میں سلیقوں کا اختلاف ہو، جس میں سلیقے کا اختلاف ہو، مثلا یہ لائٹ جلا کے سونا چاہتی ہیں، وہ لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے، مثلا یہ مرچیں زیادہ کھاتا ہے، وہ مرچیں کم کھاتی ہیں، مثلا وہ یہ رنگ پسند کرتا ہے بیڈ پر بیڈ شیٹ کا، اور وہ یہ پسند کر رہی ہیں کہ یہ والا کلر تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے. جہاں سلیقوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہمارا معاشرہ، مہذب خاندانی لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے ہیں، یعنی میں پرانی اردو میں کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گزارا کرو، ساتھ رہو، کبھی تمہاری بات مان لے گا، کبھی تم اس کی بات مان لو. تو ہمارے ہاں سلیقوں کے اختلاف میں تو بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے، مگر جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو، یعنی عقیدہ ہی ایک جیسا نہ ہو، تو اول تو بیاہتے نہیں ہیں، اور اگر بیاہ بھی دیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے، وہ تو ایسا سوچتا ہے، وہ تو ایسا مانتا ہے. اب یہاں دیکھیے دونوں میں کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے. ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں بلکہ خود کو کہتا ہے میں اللہ ہوں، اور ایک کائنات کی 5 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے. یعنی جنت جس کی منتظر ہو اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہیں. بیوی ایسی، شوہر ایسا. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے، میں اشارے میں بات کروں گا. میں نے تو تاریخ میں بہت دیکھا ہے جہاں جہاں نامناسب شادیاں ہوئی ہیں وہاں انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے. بڑی عنایت آپ کی توجہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. اب یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہی اس بنیاد پہ تھے کہ کچھ اولاد کے بارے میں بات کر لیں. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کسی بچے کو گود لے لیں. تو اس نے کہا کہ بچے کو گود لیں گے تو وہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میرا تخت تو لٹ دے، میری حکومت ہی پلٹ دے، کیونکہ نجومیوں نے تو خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو لوٹ دے گا، جو تمہیں برباد کر دے گا. تو کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. تو کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. اچھا قاعدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. جس ماحول میں وہ پلتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے نا. یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے، ہماری گود میں ہوگا، تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو قاعدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے نا وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا، یہ اسے سمجھانا ہوتا ہے. میرے سامنے بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہیں اور یہ 4 کیمرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور 8-10 مجھے موبائل بھی نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں. تو نہ جانے جو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں ہمارے جوان گئے ہوئے ہیں، میں ان سے کچھ دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جب وہاں جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو کہہ کے تو جاتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ کوئی اپنی ہی جاب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علیباس صاحب بھی باہر ہی ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوں گے میری بات. بھائی پڑھ لیا، کما لیا، واپس آ جاؤ نا. اچھا جب واپس آتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے تو ابھی 2 سال پہلے گیا ہوتا ہے، مگر جب 2 سال بعد آتا ہے تو توتلا ہو کے تو اردو بولتا ہے. یعنی توتلا کے تو اردو بولتا ہے. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہ لیں وہ انگریزی بولتا ہوں نا. تو تم انگریزوں کو اردو سکھا کے آئے؟ تم نے انگریزوں کو بلتی سکھائی؟ تم نے انگریزوں کو پنجابی سندھی سکھائی؟ تم ان سے تو سیکھ کر آ گئے. اچھا انگریزی تو سیکھ ہی لی، تمہارا حلیہ بھی انہی جیسا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے متاثر ہو. تھوڑا گردن ہلاؤ، میری بات جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بچہ اس سے متاثر ہے. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. بھائی تھک کے نہیں سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت تو چاہتے ہیں کہ تم اتنے مضبوط بنو کہ دوسروں پہ اثر ڈالو. اب علامہ اقبال گئے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے.
تو اقبال نے تو ضد پکڑ لی کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. تو علامہ اقبال کی وجہ سے جرمن میونخ یونیورسٹی کی جو تعلیمی زبان تھی وہ جرمن زبان ختم کر کے انگریزی شروع کروائی گئی. اور علامہ اقبال کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کا فائدہ ہو گیا کہ وہ انگریزی میں پڑھنا شروع ہو گئے. تو اقبال جب وہاں سے ڈاکٹر ہو کر واپس آئے، پی ایچ ڈی وہاں کی نا میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے، جب واپس آئے تو علامہ اقبال تو اور زیادہ مغربی ہو جانا چاہیے تھا، مگر اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہاں رہے، اس ماحول میں رہے، واپس آ کر وہاں کا اثر نہ لے کر آئے بلکہ اپنے اثر کو وہاں چھوڑ کر آئے؟ اقبال نے 2 مصروں میں فارمولہ دیا ہے. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کی جو چمک ہے نا، یہ جو یورپ کی تعلیم کی جو چمک ہے، اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں، میری آنکھیں چندیائی نہیں، میں انہیں دیکھ کر خیرہ نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو، وہ اسی آنکھ سے تو دیکھے گا جس آنکھ سے مدینے والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے. کمزور ہو، ناتوان ہو، خالی ہاتھ ہو، فقیر ہو، جو تم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہو، جس کے پاس علی جیسے مولا کی ولایت ہو، جس کے پاس اہل بیت کے کردار اور سیرت کے پہلو ہوں، وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ متاثر کر کے آتا ہے. بات روشن ہے؟ ماں حضرت آسیہ نے یہ کہہ تو دیا کہ ہم پالیں گے تو یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا، مگر ہوا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہاں کے تھے، یہاں کے تو تھے نہیں، اور جہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ سے اچھی جگہ تھی، تو جس جگہ سے آئے تھے وہاں کا اثر انہوں نے یہاں چھوڑا. اور حضرت موسیٰ کی والدہ جب واپس گھر آ گئیں، بظاہر روتے پیٹتے واپس آ گئیں کہ میرا بچہ تو مجھ سے چھن گیا، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ گود میں واپس لوٹاؤں گا، اللہ تیرا انتظار ہے کہ کب تو میرے بچے کو مجھے واپس لوٹائے. تو حضرت موسیٰ تو واپس ہو گئیں، مگر جہاں ماں کا کردار مکمل ہو جاتا ہے نا، وہاں پھر بہن کا کردار شروع ہوتا ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہ. جہاں زہرا کا کردار مکمل ہو جائے وہاں پھر ثانیہ زہرا کا کردار شروع ہوتا ہے. لہذا موسیٰ گھر لوٹائیں، مگر اخت موسیٰ نے کہا کہ میں تو دربار میں جاؤں گی. حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلثوم لکھا ہے، وہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئیں. لائن لگی ہوئی تھی سوالیوں کی، دربار میں جانے والوں کی. انہیں ٹائم جگہ اس وقت میں نہیں ملا، موقع نہیں جانے دیا کہ صاحب وقت پورا ہو گیا، جتنے لوگوں کو اندر لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کل آنا. اب یہ کل پھر آ کر کھڑی ہو گئیں دروازے پر. اب ان کا نمبر آیا، یہ اندر گئیں. اندر جو گئیں تو دربار کی جتنی عورتیں تھیں سب ایک ہی بات پر پریشان نظر آئیں کہ وہ جو کل بچہ آسیہ نے اور فرعون نے گود میں لے لیا اور اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم ہی اسے پالیں گے، یہی ہمارا بچہ ہوگا، وہ تو کسی سے دودھ ہی نہیں لے رہا. اسے دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا. اور دربار میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو بھی پلا دے. اور جو دودھ اس کو دیا جا رہا ہے دوسری چیزوں کا، دوسرے جانوروں کا، وہ تو دودھ ہی نہیں لے رہا. وہ تو کل سے بھوکا ہے، کسی سے دودھ نہیں لے رہا، اور وہ مسلسل بھوک کی کیفیت میں ہے. اب کیا کریں، کہاں سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے؟ تو جب یہ ہر عورت کو کہتے ہوئے سنا نا، تو اخت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کنیز سے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک خاتون کا کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اب وہ وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے کیا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو
دوبارہ لگاؤ گے دوبارہ. اب ایک مرتبہ کہا کہ بھائی اندر دربار تک خبر پہنچی, حضرت آسیہ تک بات گئی, انہوں نے کہا بلاؤ اس خاتون کو, یہ کیا بتا رہی ہے. کہا ایسے ایسے میں جانتی ہوں. کنیزوں کو کہا جاؤ اس عورت کو لے کر آ جاؤ. اب جب یہ دوڑتی ہوئی گھر آئی نا تو ماں سے کہا اماں اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کو تمہاری گود میں لوٹاؤں گا. اماں چلو دربار میں. اب یہ وہاں گئی ہیں مگر ماں نے بتایا نہیں کہ میں اس کی ماں ہوں. بھائی جملہ کہوں گا ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت ام موسیٰ نے دربار میں جا کر یہ نہیں بتایا میں اس کی ماں ہوں. دودھ پلایا. حضرت موسیٰ جیسے ہی گود میں آئے ہمک کے لپٹ گئے, فوراً دودھ پینے لگے. اور اس وقت تک دربار میں جانا روزانہ کا جانا تھا جب تک حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا دورانیہ مکمل نہیں ہو گیا. ایک دو دفعہ تھوڑی گئی ہیں دربار میں, روزانہ بلائی جاتی تھی کہ لے کر آؤ, اب وقت آ گیا انہیں لے کر آؤ. اور کبھی نہیں بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں. عزیزان گرامی, تم کہتے ہو تقیہ بدعت ہے, یہاں تقیہ کرنے سے نبی پلے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تقیہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ بھی نہ پل پاتے. ایک نبی کی حیات مکمل ہوئی ہے تقیہ سے. اور یہ ماں ہے کہ جو ایک خاص جگر رکھتی ہے. میں نے پچھلے سال کی اس چہلم کی مجلس تھی, ایک جملہ کہا تھا, اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ ماؤں کے بغیر تو کربلا بھی نہیں سجی. کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایسے شہید بھی ہیں نا کہ جن کی مائیں زندہ ہیں, اور ماں اگر اپنے بچے کا لاشا دیکھے تو وہ ماں کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے. مرحومہ مغفورہ بھی اس کیفیت سے گزریں. یقیناً سخت ہے ماں کے لیے, اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو, بیٹا بھی قاسم جیسا ہو, تو بڑا امتحان ہے ایک ماں کے لیے. کربلا کے میدان میں عزیزو 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں. مولا حسین شب عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو ایک خیمے سے ایک ماں کے بچے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی آواز آئی. ایک ماں تھی جو بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا کل اپنے بابا پہ جان قربان کرنی ہے. وہ ماں تھی جناب ام لیلہ مادر علی اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میں 2-4 منزلیں لوں گا اور اپنے حصے کی جو میری حاضری ہے وہ مکمل کروں گا. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی جو ایک ماں 2 بچوں سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اونو محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. وہ جناب زینب کبریٰ ہیں جو اپنے بچوں سے بات کر رہے تھے. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے بات کر رہی ہے قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی خاتون ہوں, کل اگر تم نے اپنی قربانی میں تاخیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ تربیت کا اثر تھا. اور وہ ماں تھی حضرت قاسم کی ماں بی بی ام فروا. امام حسین کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی, ایک ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی مگر وہ ماں ہی بول رہی تھی, بچے کی طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی. اور وہ ماں وہ تھی جو جھولا 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 کے کہہ رہے تھے اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے, تم کل اپنے بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے. یہاں امام حسین سے رہا نہیں گیا, خیمے میں آ گئے. فرمایا رباب تیرا بچہ تو سارے شہیدوں سے آگے ہوگا. کربلا کے میدان میں جیسی قربانی, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, تکلف کر کے نہ رویا کریں. جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. مجلس میں ایسے رونے کا حکم ہے جیسے کسی جوان بیٹے کی میت پہ مار ہو رہے ہوتے. امام نے فرمایا اے رباب تمہارا بچہ تو سارے بچوں سے, سارے شہیدوں سے آگے نظر آئے گا, میں اسے کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا. یہ مائیں ہیں عزیزارو.
اور ایسے ایسے حسین بچوں کی مائیں ہیں۔ حضرت قاسم کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر تھا۔ جب کوفے سے شہیدوں کے سر گزرنے لگے نا، قافلہ گزرنے لگا، تو ایک قیافہ شناس نے سروں کو دیکھ کر تبصرے شروع کیے۔ قیافہ شناس تھا، چہرہ دیکھ کر باتیں بتاتا تھا، تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے ان کے حالات بتائے کہ یہ جوان کیسا تھا۔ ایسے ہی حضرت عباس کا چہرہ دیکھا۔ سارے چہرے دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ اس کی نگاہیں حضرت قاسم کے چہرے پہ گئیں، تو چہرے کو دیکھ کر اس نے پہلا جملہ تو یہ کہا کف القتل قمر۔ اب جو مقتل کا جملہ ہے نا، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے حضرت قاسم کا چہرہ دیکھ کر کہا کف القتل قمر، چاند جیسا لگ رہا ہے۔ جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک اور کربلا کی ماں کو یاد کر لو، اور وہ ماں ہے جس نے 4 بچوں کو قربان کیا مگر کسی ایک بچے کا لاشا نہیں دیکھا۔ وہ ماں ہے ام البنین۔ وہ مدینہ منورہ میں ہے، حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ حضرت ام البنین روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ بس مجلس میرے حصے کا بیان مکمل ہوا، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ بشیر ابن جزلم کو جب امام سجاد نے فرمایا نا، بشیر جاؤ جا کے مدینے میں سنانی سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بشیر محلے محلے سنانی سنا رہے تھے، مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جب محلے بنی ہاشم میں آئے نا، اور انہوں نے آواز لگائی اے اہل یثرب، اب یثرب رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ تو بشیر کہتے ہیں میں جس گلی سے یہ کہتا گزر رہا تھا، اچانک ایک دروازہ کھلا اور میں نے کیا دیکھا، ایک قوی ہیکل خاتون ہے، لمبے لمبے قد والی، دراز قد والی ایک بی بی ہے، جس کا رعب و جلال ایسا ہے کہ مجھ سے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا کہ میں وہاں رکوں۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ قوی ہیکل بی بی گھر سے باہر آئی، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک ہاتھ میں عصا لیا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہتی ہے بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ کہا تم عباس کی ماں ام البنین سے بات کر رہا۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اس بی بی سے میں بات کیسے کروں؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کا قافلہ لٹ کر آ گیا۔ کہا مجھے اتنا بتاؤ حسین کہاں ہے؟ کہا حسین کربلا میں مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے سن لیجئے۔ تو بشیر سے کہنے لگیں یہ بتاؤ حسین کو کیسے مارا، کس نے مارا؟ تو کہنے لگا بی بی آپ عباس کی ماں ہے، میں پہلے آپ کے بیٹے عباس کا حال سناؤں؟ کہنے لگے نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا پھر میں نے حضرت عباس کے بھائی کا نام لیا، عثمان کا حال بتاؤں، جعفر کا حال بتاؤں، اون کا حال بتاؤں؟ تو ہر مرتبہ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا۔ تو ایک مرتبہ زمین پر پیر مارا، بس آخری جملے، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہنے لگی عباس کیا کر رہا تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی عباس کو پہلے مارا گیا، پھر حسین کو مارا گیا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کسی نے حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، الہی آمین، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، الہی آمین، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، الہی آمین، ان کے وارثوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین۔ مرحومہ سیدہ رشیدہ عابدی بنت سید انصار حسین عابدی کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اقرأ وقل استعین بالصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بآواز بلند نام مولا جزاک اللہ. ہے یا حسین یا حسین یا مرحبا مرحبا. ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین جاتا ہے حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. اللہ اکبر. محسوس کرنا بھائی, شرما کے مت رونا. ابھی قبلہ فرما رہے تھے جہاں ماں کا کردار ختم ہوتا ہے نا وہاں بہن کا شروع ہو جاتا. حسین کی ماں ہے میں جس کی مصیبت پڑھ رہا ہوں. سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. ارے زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا, ارے کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا, یاد آؤگے بھیا ہے یاد. اللہ اکبر. میں قیامت کا منظر پڑھ رہا ہوں بھائی. شریکت الحسین اور حسین ہے یاد. ارے یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا, ارے تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا. ارے دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤگے بھیا. اللہ اکبر. بہنوں والے ہو سنو. یاد ارے کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر, کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر. ارے لے جاتے تھے تم رات کو
اماں کی لحد پر، اور اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا۔ یاد اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، مولا ان ماتمیوں کا پرسہ قبول فرمائیے۔ سنو اگلی مصیبت پڑھ رہا ہوں۔ ہے یاد، ہائے 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 ہائے، ارے کس طرح بھلاؤں گی میں۔ دیکھو زینب نہیں بھول سکی ہے، تم بھی نہ بھولنا جو منظر پڑھ رہا ہوں۔ ارے کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر، ارے وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر۔ ارے زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا، یار اللہ۔ ابھی ایام اعزا شروع نہیں ہوئے، آپ کے گھروں میں خوشیاں ہیں، اپنی خوشیوں میں یہ بات ضرور یاد رکھنا جو میں پڑھنے چلا ہوں۔ ہے یار، ہائے 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 ہائے، ارے اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، ارے تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان۔ ارے شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد کربلا والوں کا سب سے بڑا درد ہے، پیش کرنے لگا ہوں۔ ہے یاد ہوگے بیٹیوں والے ہو نہ سنو۔ ہے یاد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے دیدار بھی ہو جائے گا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے۔ ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، بی بی ان ماتمیوں کا نظرداروں کا پرسہ قبول فرمائی۔ آپ کے بچے کو رونے آئے، انہیں کسی غم میں نہ رلائیے۔ ارے میں سکینہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کربلا کا سب سے دردناک سورہ ہے سکینہ۔ میں مصیبت پڑھ رہا ہوں 4 سال کی زہرا کی، جو مرادیں لے کر آئے ہو باب الہوائے جب الفضل العباس کو اس 4 سال کی زہرا کا واسطہ دینا، جتنے خالی دامن آئے ہو سب کی جھولیاں بھر جائیں گے۔ مصیبت کے 2 شعر سنو پھر ماتم کرنا۔ ہے میں سکینہ میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا، آئے 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 میں سکینہ۔ سنا ہے نا ایک 4 سال کی مظلومہ تھی جسے ظالم جب چاہتا تماچے مارتا، مگر اس بی بی کے لیے مصیبت کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ ماتمیوں مولا تمہیں سلامت رکھ۔ ہے درد ہے اتنا، خیر ہو آپ کی، کیا درد ہے؟ ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں
ہے مانگا بابا میں سکینہ. مولا آپ کے بچوں کا نصیب روشن فرمایا. آباد رہو. ہائے میں سیدو تم سے ہاتھ جوڑ کر معذرت. پھر سنو اپنی جدہ کا پرسا. ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں ہے مانگا بابا میں سکینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا مصیبت پڑھ رہا ہوں. نام مولا سننا نہیں، محسوس کرنا. ہو سکے تو منظر بنانا اپنی آنکھوں میں اور پھر ماتم کرنا. ہے بابا کیا کہتی ہے شہزادی. ارے پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے. ارے پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے. ارے اس کے ہاتھوں سے میرا چہرہ ہے چھوٹا بابا میں ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. ہائے میں سکینہ. اگلی منزل سنو نام مولا. جب تماچا لگ گیا اب کیا کہتی ہے بی بی سنو. ارے انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان. ارے انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان. ارے کیسے پہچانو گے تم بیٹے کا چہرہ بابا میں سکینہ. ہائے ہائے. مظلوم حسین کسی غم میں نہ رلائے. آخری منزل سنو پھر ماتم کرنا. ہائے میں سکینہ. ہائے 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 ہائے. ارے بھیا سجاد میں ہمیشہ ہر پرسے میں ایک بات کہتا ہوں. ماتمی ہے ہی وہی جو غیرت مند ہو. بغیرت کا در حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. غیرت والے ہو نہ سنو آل محمد کی غیرت کے ساتھ کیا ہو. ارے بھیا سجاد سے نظریں نہ ملائی میں نے. ارے بھیا سجاد سے نظریں نہ ملائی میں نے. ارے میں نے بازار میں جب کھایا تماشا بابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پرسائی پرسا نام مولا جزاک اللہ. درد ہے اتنا بابا ہے میں سکینہ میرا. حسین حسین سکینہ. مجھ کو ظالم نے کنیزی میں، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں ہے مانگا باپ میں سکینہ. مرحبا مرحبا ہے اتنا ہے میں سکینہ. جیو مولا کے عزادارو سلامت. تمہارے آگ سینے میں یہ آگ ایسی جلتی رہے کہ نہ ہوں میرا. انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان. انگلیوں کے تو کہیں پر ہے
ہائے کیسے پہچانو گے تم بیٹی، ہائے ہائے تم بیٹی کا چہرہ بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا، ہائے میں سکینہ، مرحبا مرحبا مرحبا، بی بی راضی ہو، ہائے ہائے میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، ہائے ہائے میں سکینہ، جیو زدارو آباد رہو، ہائے بھیا سجاد سے نظریں نہ ملائی میں نے، بھیا سے پرسائب سلام مولا ملائی، ہائے ہائے میں نے بازار میں جب کھایا، میں نے بازار میں جب کھایا تماچا بابا ہے میں سکینہ، میں سکینہ، مرحبا مرحبا مرحبا، ہائے ہائے میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، ہائے میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، ارے شام والوں سے نہ پانی نہ کفن مانگوں گی، شام والوں سے نہ پانی نہ کفن مانگوں، ہائے ہائے میں نہ احسان یہاں لوں گی، میں نہ یہاں لوں گی کسی کا بابا، میں سکینہ ہوں میرا، مرحبا مرحبا بابا میں سکینہ، جیو مولا کے ماتمی آباد رہو، سلامت رہو، ارے منہ کے بل، ہائے 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 ہائے، رونے کے لیے کافی ہے یہ منظر، میں کوشش کرتا ہوں منظر بنا سکوں، آپ دیکھ سکیں، سنو مصیبت، ارے منہ کے بل منہ کے بل دوڑتے ناقے سے گری تھی جب میں، ارے منہ کے بل دوڑتے ناقے سے گری تھی جب میں، ارے شمر نے بالوں سے تب مجھ کو اٹھایا بابا، میں سکینہ منہ کے بل دوڑتے ناقے گری تھی جب، ہائے ہائے شمر نے بالوں سے تب مجھ کو اٹھایا بابا، میں سکینہ، مرحبا مرحبا جیو، ہائے ہائے میں سکینہ جیو، اے میری بی بی ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایسی ماں جو صرف اپنے بچوں کی نہیں پوری قوم کی ماں تھی، مرحومہ رشیدہ عابدی رحمت اللہ علیہ، اتنی ساری خدمات جتنی میری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ ان کی عزاداری کے لیے، مومنین کی فلاح کے لیے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا فلاح کا میدان ہو، اتنا شفیق ان کا ایک سلسلہ تھا کہ ہر عزادار ہر ذاکر انہیں ماں کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ بھائی علی عباس، میرا چھوٹا بھائی صفدر، یہ آ نہیں سکے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، حیدر بھائی موجود ہیں، حکم ہے مجھے اور مرحومہ کا
یہ وہ نوحہ، یہ وہ استغاثہ ہے جو مرحومہ مجھ سے خود بھی سنتی تھیں. آئے ان کو مل کر ایصال کرتے ہیں. آپ اپنے اپنے جتنے مرحومین ہیں انہیں بھی یاد کر لیں. صدقہ جناب زہرا کا سب کے درجات بلند ہوں. یہ شہداء کا محلہ ہے. اس محلے نے عزاداری کے لیے خون دیا ہے. اس محلے داروں کی بھی مولا خیر کریں. آپ کا مرتبہ بھی جدا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اے میری بی بی اے میری بی بی یاد کرو بی بی کو. اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے. جو ممنون زہرا ہے بولے باواز بلند یا زہرا. مرحبا مرحبا. بہت بڑا مجمع ہے بھائی اور بہت بڑا نام ہے بی بی کا. سارے بولو ہے یا زہرا یا ہے یا. مرحبا مرحبا. ارے بولی زہرا دیکھیں بہت سارے باب الحوائج ہیں مگر یہ وہ بی بی ہے جو تمام جتنے باب الحوائج ہیں ان کی حاجت روا ہے. بی بی زہرا. اور جسے حسین کہے میری جنت آپ کے قدموں میں ہے وہ زہرا ہے. میں زہرا کی مصیبت پڑھ رہا ہوں اور یہ زہرا کی نہیں علی کی بھی یہی مصیبت ہے. 4 مصرے سنو پھر یا زہرا کہہ کر پرسا دینا. ارے بولی زہرا بولی زہرا علی سے یا مولا غم یہ مجھ سے نہیں سہا جاتا کہ قتل محسن سے بڑھ کے مشکل تھا بھرے دربار میں میرا جانا. یا مرحبا مرحبا. یا زہرا یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم اجل ولیک الفرج. کون زہرا؟ ارے تو ہی جابے خدا ہے یا زہرا، تو ہی جابے خدا ہے یا زہرا. درد تیرے ہے سب سے پوشیدہ. ارے کتنی مزتے ہے کتنی زخمی ہے یا علی جانتے ہے یا فضا. یا مرحبا مرحبا. ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن نے بھی رلایا. ہے تجھ کو بابا کے بعد امت ہے دربار میں بلایا ہے. حسین 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 زہرا یا مرحبا مرحبا مرحبا. آخری 2 بند پڑھ رہا ہوں بھائی. ہے یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے باندھے. ہے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے 2 جہاں دے دے. حسین 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 حسین. الوداعی پرسا نام مولا. آخری بند پڑھ رہا ہوں.
جو نمخار جناب زہرا ہے، ساتھ بولے ضرور مرحبا.